بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله
یجعل لہ مخرجا۔ اے میرے پیغمبر، جب آپ عورتوں کو طلاق دیں تو طلاق ان کی عدت کی بنیاد پر دیں اور عدت کو شمار بھی کیا کرو۔ اللہ سے ڈر جاؤ چونکہ وہ تمہارا رب ہے، اور ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، وہ خود بھی نہ نکلیں، مگر یہ کہ کوئی عورت واضح طور پہ بے حیائی کا کام کر لے۔ یہ اللہ رب العالمین کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا یقیناً اس نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ اے میرے محبوب نبی، آپ نہیں جانتے شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا کام، کوئی نیا مسئلہ ان کے لیے حل فرما دے۔ جب یہ عورتیں اپنی عدت کو پہنچ جائیں، ان کو روکنا چاہو تو دستور کے مطابق روک لو، اور اگر چھوڑنا چاہو تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور اس پر 2 عدل والے گواہ بھی بنا لو اور گواہی قائم رکھو۔ اس کی تمہیں اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے۔ اس انسان کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والا ہے اور جو اللہ سے ڈر جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آزمائشوں سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا کائنات کے خالق و مالک کے لیے، درود و سلام پیغمبر اعظم، امام اعظم، قائد اعظم، محسن اعظم، رہبر اعظم، پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے یہ بیان کیا تھا کہ دین اسلام نے طلاق کے رستے میں کتنی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ اگرچہ اس کو حلال قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، اجازت دی ہے اس کی، لیکن پھر بھی اس کے سامنے رکاوٹیں، بیریئر کھڑے کر دیے ہیں کہ تاکہ ایک گھرانہ ٹوٹنے سے بچ جائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں طلاق کے آداب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کتنا پیارا دین ہے، کتنا بہترین دین ہے، کتنا اچھا طریقہ زندگی ہے، ایک ایک چیز کا ادب سکھانے والا دین ہے۔ ادب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دینا، اچھے طریقے سے کرنا کہ اس کے فائدے زیادہ ہو جائیں اور نقصان کم سے کم ہو۔ طلاق کے بھی آداب ہیں، اور ہمارے یہاں ایک مقولہ بڑا مشہور ہے، عموماً لوگ بیان کرتے ہیں، عقل مند لوگ، دانشور لوگ نصیحت کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے ایک دوسرے کو یہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی نفرت کے بھی آداب رکھو۔ اگر کسی کو چھوڑنا چاہتے ہو تو اس اچھے طریقے سے چھوڑو کہ زندگی میں کبھی دوبارہ ملنے کا موقع مل جائے تو انسان کو نگاہیں نہ جھکانی پڑے۔ اور یہاں تو چھوڑنے کا انداز اور بہتر ہونا چاہیے۔ ظاہری بات ہے، خامد اور بیوی نے کچھ عرصہ ایک دوسرے کی محبت میں گزارا ہے، ایک دوسرے کے پیار میں گزارا ہے، ایک دوسرے کی خدمت اور شفقت میں گزارا ہے، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کو اپنا آپ سپرد کر دیا اور خواہشیں ایک ہو گئیں۔ کیا معاملہ بنا کہ شیطان کا داؤ چلا، کچھ مسائل آ گئے، خواہشات اور توقعات کی زیادتی ہوئی، انسان کی انا آڑے آ گئی، سمجھوتا نہیں ہو پایا، مزاج نہیں مل سکے،
انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی اور طلاق کی نوبت آ گئی تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ لیکن دین اسلام نے جہاں بھی آداب سکھائے ہیں، اب اگر چھوڑنے ہی لگے ہو تو طریقہ تو اچھا اختیار کر لو۔ طلاق کے آداب کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ طلاق کے مسائل کو سمجھنا ہے کہ دین اسلام اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ میں خطبہ جمعۃ المبارک کے درمیان میں خطبہ جمعہ کے دوران اپنے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ کائنات کا خالق و مالک مسلمانوں کے گھرانے ایسے بنا دے کہ ایک بھی گھر نہ ٹوٹے، اور خطبہ جمعہ کے دوران اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کیا کرتا ہے۔ لیکن آداب سیکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی کو کوئی ایسی نوبت پیش آ گئی ہے تو صحابہ کرام کے درمیان یہ معاملات چلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اپنی پھپھی کی بیٹی سے شادی کی تھی، نباہ نہ ہو سکا، طلاق دے دی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ رسول اللہ کے صحابی رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو طلاقیں دی ہیں۔ معاملات زندگی کے ہیں، طلاق دینا حرام نہیں، منع نہیں، بلکہ مستشرقین تو یہاں تک دین اسلام کی خوبیوں کا جہاں اعتراف کرتے ہیں تو اس خوبی کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ دین فطرت کے مطابق دین ہے، کہ جہاں پہ دو انسانوں کا نباہ نہیں ہو رہا، وہ پریشانی کی زندگی بسر کریں، ایک دوسرے سے نفرت کی فضا میں زندگی بسر کریں، ان کی صلاحیتیں مٹ جائیں، ہر وقت پریشان رہ کے بیماریوں کا شکار ہو جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے چھٹکارا حاصل کر لیں، یا مرد طلاق دے دے یا عورت خلا لے دے، دونوں کے پاس رستے موجود ہیں۔ تو طلاق کی اقسام کو سمجھنا ضروری ہے۔ طلاق کی کچھ قسمیں ہیں جو شرعی حکم کے لحاظ سے ہیں کہ شریعت نے طلاق دینے کا حکم کیسے دیا ہے۔ اس لحاظ سے طلاق کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک طلاق سنی اور ایک طلاق بدعی۔ طلاق سنی کا معنی یہ ہے کہ وہ طلاق جو سنت کے مطابق یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، آپ نے جو طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق ہے، اور آپ نے جو طریقہ بتایا وہ طریقہ کیا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ بتایا کہ جب کوئی خامد اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو بیوی کی منتھلی پوزیشن نہ ہو، وہ جو عورتوں کے ساتھ خاص ایک مسئلہ ہے منتھلی پوزیشن کا، ماہانہ ان کی ایک حالت کا، اس حالت کے دوران کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق نہ دے۔ آگے چل کے میں اس پہ بات کروں گا کہ فقہاء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جس طہر کے اندر ہر مہینے میں عورت کی دو ہی پوزیشنیں ہوتی ہیں، یا اس کی وہ پوزیشن ہے، وہ حالت ہے کہ جس میں اس نے نماز نہیں پڑھنی، یا اس نے نماز پڑھنی پاکی کے ایام ہے۔ اگر پاکی کے ایام ہے تو خامد اور بیوی نے آپس میں قربت اختیار نہ کی ہو، مباشرت نہ کی ہو، اس طہر میں طلاق دینی چاہیے۔ اگر انسان یہ طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق سنی کہلاتی ہے۔ اور پھر تیسرا اس کا ادب یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے۔ یہ جو مشین گن چلا دینا یہ جائز نہیں، اور اگر ان میں سے ایک بھی ادب ختم ہو جائے گا، ماہواری کے ایام میں طلاق دے دیں، ایسے پاکی کے ایام میں طلاق دیں جس میں مباشرت کی ہو، یا یہ ہے کہ 3 طلاقیں 4 طلاقیں 10 طلاقیں اکٹھی دے دیں، تو یہ طلاق بدعی بن جائے گی، حرام ہے، منع ہے، رسول اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ طلاق کی دوسری جو اقسام ہے نا رجوع کے لحاظ سے، اب طلاق تو دے دی، بعد میں آنکھیں کھل گئیں، دماغ ٹھکانے آ گیا، ہوش ٹھکانے آئے، پتہ چلا کہ میں تو بڑا غلط کام کر بیٹھا ہوں، اب بیوی کو واپس لے کے آنا چاہتا ہے، تو بیوی کے ساتھ رجوع کرنے کے لحاظ سے بھی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 طلاق رجعی،
نمبر 2 طلاق بائن، اور نمبر 3 طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی کیا ہوتی ہے؟ وہ طلاق جس کے بعد خامد بغیر نکاح کے اپنی بیوی کو واپس لا سکتا ہے، اور یہ عدت ہے اس کی۔ ایک طلاق دے دی، بیوی کی ایک منتھلی پوزیشن گزری، دوسری گزری، ابھی عدت موجود ہے، اس کو بغیر نکاح کیے واپس لا سکتا ہے۔ جب تیسری منتھلی پوزیشن شروع ہوگی، اب اس کے پاس اختیار ختم ہو گیا، اب یہ نکاح کیے بغیر اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ اور جب نیا نکاح کر کے واپس لائے گا، اس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے۔ اور طلاق مغلظہ کیا ہوتی ہے؟ طلاق دے دی بیوی، اب اس پہ مکمل طور پہ حرام ہو گئی، یعنی کہ 3 طلاقیں دے چکا ہے، ایک دے دی، دوسری دے دی، تیسری دے دی، وقفے سے 3 طلاقیں دے چکا ہے۔ اب اس کے بعد اس عورت سے یہ نکاح نہیں کر سکتا، یہ طلاق مغلظہ ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا ایک حل وہ ہوتا ہے جو ہم حل نکالتے ہیں، اس کو حلالہ کہتے ہیں، اور حلالے پہ مکمل بات تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں آنے والے خطبات میں کروں گا انشاءاللہ، لیکن آج اشارہ کر دیتا ہوں۔ حلالہ منع ہے، حرام ہے۔ اب طریقہ یہ ہے کہ یہ عورت زندگی گزارنے کے لیے جس طرح پہلے خامد سے شادی کی تھی نا، اسی طرح دوسرے کسی اور مرد سے شادی کرے پوری زندگی گزارنے کے لیے۔ کوئی نیت نہیں 2 دن کی، 4 دن کی، 1 ہفتے کی، کوئی نیت نہیں ہے۔ بلکہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کمال کا کلام کی بات کہی یہاں پہ، کہا اگر کوئی عورت یا مرد حلالے کے طور پہ نکاح کرتے ہیں، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے نکاح کیا حلالے کے طور پہ، اب دونوں ایک دوسرے کو پسند آ گئے، عزم کر لیا کہ ہم اکٹھے زندگی بسر کریں گے، امام سفیان ثوری فرماتے ہیں ان کا پہلا نکاح حرام کا نکاح تھا، انہیں نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا، اور ہم نے حلالے کو مذاق بنا لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، عورت کسی اور مرد سے شادی کرے زندگی گزارنے کے لیے، اللہ نہ کرے وہ مرد بھی طلاق دے دے، یا یہ عورت اس سے خلا لے لے، یا اللہ نہ کرے وہ مرد فوت ہو جائے، کسی ایک طریقے سے 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے عورت اس مرد سے آزاد ہو گئی، اب پہلے خامند کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اور طلاق کی جو تیسری صورت ہے، اس کی اقسام جو لفظ کے لحاظ سے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں طلاق دیتی ہے جی، لیکن لفظ طلاق دا نہیں بولیا، طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں کنایا۔ مثال کے طور پہ خامد اپنی بیوی سے کہتا ہے نا چل میرے گھر سے نکل جا، آج کے بعد میرے گھر میں نظر نہ آنا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا تو میری جان چھڑ دے۔ اس طرح کا کوئی ایک لفظ بولتا ہے جس میں طلاق کا لفظ نہیں، لیکن اس کو آزاد کرنے کے، چھوڑنے کے لفظ بولتا ہے اس طرح کے۔ اب خامد سے پوچھا جائے گا تو نے جب یہ کہا کہ میری جان چھڑ دے، چلی جا، نکل جا، کارنا روی، اس طرح کے الفاظ تو نے بولے تو تیرا مقصد کیا تھا؟ کیا طلاق دینے کا ارادہ تھا، یا تنبیہ کرنا چاہتے تھے، یا ڈرانا چاہتے تھے؟ اگر تو کہتا میرا طلاق کا ارادہ تھا تو پھر یہ طلاق ہوگی، اگر وہ کہتا نہیں طلاق کا ارادہ نہیں تھا، میں نے ویسے ڈراوا دیا تھا، غصے میں ویسے یہ لفظ کہہ دیا تھا، تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ اگر اپنی زبان سے واضح کہہ دیا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، یا لکھ کے دے دیا، میسج کر دیا، تو پھر یہ یاد رکھیں پھر طلاق ہو جائے گی۔ اب وہ ہیلے بنائے، بہانے بنائے، میں جی غصے کے اندر تھا، مجھے پتہ نہیں چلا، ایسا غصہ نہیں ہوتا جس میں انسان کو پتہ نہ چلے۔ بھائی غصے کے اندر تو نے اپنے سر میں اینٹ تو نہیں ماری، غصے کے اندر تو نے اپنا بازو تو نہیں توڑا، غصے کے اندر تجھے یہی یاد آیا کہ عورت کو طلاق دینی ہے۔ یہ بعد میں ہیلے بہانے اور الٹ پلٹ کر کے الفاظ بول کے علماء سے جواز کے فتوے لینے والے سمجھ لیں کائنات کا رب ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ آج تم الفاظ کا ہیر پھیر کر کے کسی مولوی سے، کسی عالم دین سے فتویٰ تو لے لو گے، لیکن زندگی حرام کی تمہاری گزرے گی، اس مولوی کا کوئی قصور نہیں ہے۔
اس لیے اپنی ضمیر کو، اپنی نیت کو اپنے رب کے سپرد کر کے بات کیا کرو، ایسے ہیلے بہانے سے نہیں۔ آگے چلتے ہیں، اور طلاق کے آداب کا خیال کرنا کتنا ضروری ہے۔ کائنات کے خالق و مالک نے جہاں پر طلاق کے آداب بیان کیے سورہ البقرہ میں اور سورہ طلاق میں، اللہ تعالیٰ نے طلاق کے آداب بیان کیے، اور طلاق کے آداب بیان کرنے کے بعد دونوں جگہ پر، سورہ البقرہ میں بھی اور سورہ طلاق کے اندر بھی، اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ پر ایک بات کہی ہے، تلک حدود اللہ۔ یہ طلاق کا جو طریقہ، طلاق کے آداب اللہ نے بتا دیے، رسول اللہ نے بتا دیے۔ تلک حدود اللہ، لوگوں سمجھ لو یہ اللہ کی حدیں ہیں، اگر ان آداب کا خیال نہیں کرو گے گویا کہ تم نے رب کی حدوں کو توڑ دیا ہے، اور جو اللہ کی حد کو توڑ دے فقد ظلم نفسا، اس نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے۔ اور سورہ البقرہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جس نے اللہ کی حدوں کو توڑ دیا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم لوگ ہیں، ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ اور امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا بندہ جو ظلم کرنے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی رستہ نہیں کھولتے، کیونکہ اس نے ظلم کیا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے پاس ایک آدمی آ گیا، کہنے لگا حضرت میں نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ پریشانی سے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ بندہ سمجھا کہ شاید میری بات ان کو سمجھ نہیں آئی، دوبارہ پھر کہا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بولے، کہا سن لے، تو نے رب کی حد کو پامال کیا ہے اور تو نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو ظلم کرنے والا ہے وہ تقوی اختیار کرنے والا نہیں، وہ رب سے ڈرنے والا نہیں۔ اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا تو ایک طلاق دیتا، رب کے حکم کے مطابق، رسول اللہ کے بتائے طریقے کے مطابق تو عمل کرتے ہوئے ایک طلاق دیتا، تو نے 3 اکٹھی دے دی، تو نے ظلم کیا، اب اللہ نے تیرے لیے کوئی رستہ نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم کتاب و سنت کے مسائل کو سمجھنے والے بن جائیں۔ طلاق کے آداب میں آئیے ذرا، سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ طلاق ایام طہر میں دی جائے، پاکیزگی کے دن، عورت کے جو پاکی کے دن ہے نا، ان دنوں میں طلاق دی جائے، یہ پہلا ادب ہے۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ دوسرا ادب یہ ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دی جائے، ایسے پاکی کے ایام میں جس میں خاوند اور بیوی نے مجامت نہ کی ہو، ایسے طہر میں طلاق دی جائے۔ اگر کسی ایسے طہر میں طلاق دے گا جس میں مجامت کی ہے، اس کے بارے میں علماء کہتے، فقہا کہتے کہ یہ طلاق حرام ہے۔ اور کچھ فقہا، بلکہ یہاں تک شیخ ابن باز، شیخ صالح العثیمین اور امام البانی رحمہ اللہ کا موقع بھی یہی ملتا ہے کہ اس طرح کی طلاق واقعی نہیں ہوتی۔ اور طلاق کا تیسرا ادب کیا ہے؟ جب طلاق دینی تو صرف ایک ہی طلاق دے جی، ایک طلاق دے جی، یہ نہیں ہے جا میں نے 3 طلاقیں تینوں کٹھیاں دیتیاں۔ او بھائی اپنا غصہ اپنے پاس رکھو، کیا ہو گیا تمہیں؟ اگر جان چھڑانی ہے تو اچھے طریقے سے چھڑاؤ۔ اب پتہ کیا ہوتا ہے 3 طلاقیں اکٹھی دینے کے بعد میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ 90% کی بات کرتا ہوں، 90% کی، اور شاید میں نے تھوڑا بتا دیا ہو، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ 90% طلاق دینے والے بعد میں پریشان ہوتے ہیں، رجوع کرنے کا سوچتے ہیں، مرد کی آنکھیں بھی کھلتی ہیں، عورت کے ہوش بھی ٹھکانے آتے ہیں، خاندان والے بھی آپس میں پھر ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہی خاندان والے، وہی بہن بھائی، وہی ماں باپ جو پہلے کہتے ہیں کوئی نہیں نبڑ لیں گے، دیکھ لیں گے جیڑی ہوے گی، جب طلاق ہوتی ہے ہی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر حل تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تمہیں پہلے نظر کیوں نہیں آیا؟ جب تم نے دیکھا تھا آپس میں معاملات بگڑ رہے ہیں، پھر نہ ماں سمجھاتی ہے، نہ باپ سمجھاتا ہے، نہ بہنیں سمجھاتی ہیں، نہ بھائی اس رستے میں آتا ہے، اور جب طلاق کا مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر سب کو ہمدردی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پہلے سے ہمدردی کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ مسائل پہلے سوچنے والے ہوتے ہیں، اور جو میاں صاحب ہیں ایئر گن لے کے بیٹھے ہوئے،
انہوں نے فائر کر دیا، پورا بولٹ ہی چلا دیا طلاق کے معاملے میں، طلاق 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 کہہ دیا، 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں۔ اب پریشان ہے نا، ادھر بیگم پریشان، ادھر یہ پریشان، ادھر بچے پریشان۔ اب جائے گا علماء کے پاس، مسئلے پوچھے گا، مولوی صاحب دسو میں حل کی کرائندہ ہوں، 3 طلاقاں کٹھیاں دے بیٹھا۔ میرا ویسے دل کرتا ہے یقین جانے، اگر آپ اس کو گستاخی نہ سمجھیں، یہ بات کہہ دوں، علماء کے پاس ایک کوڑا ہونا چاہیے، جناب عمر ابن خطاب والا۔ جو بندہ اس طرح کا کام کر کے نا، پہلے 100 کوڑے مارے جان انہوں، تاکہ دوسروں کو بھی عقل آ جائے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی۔ جناب عمر ابن خطاب اس بات پہ بڑا غصہ کیا کرتے تھے، بہت ناراضی کا اظہار کرتے تھے، لیکن میں نے کہا کہ میں 3 طلاقوں کا مسئلہ آگے چل کے تفصیل سے اس کو ڈسکس کروں گا۔ تو طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ 1 طلاق دینا، یہ طلاق کا ادب ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 1 طلاق دے دی، کسی عالم دین کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی صاحب اختیار کے پاس جا کے منتیں کرنے کی، مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ طلاق دے دی، غصے میں آ کے کہہ دیا۔ اب طریقہ کیا ہے؟ اگر ہوش ٹھکانے آ گیا نا، 3 منتھلی پوزیشن سے پہلے ہوش ٹھکانے آ گئی، تو انسان بغیر نکاح کے بیوی کو اپنے گھر لا سکتا ہے۔ اور اگر 3 منتھلی پوزیشنز گزر گئیں یا 3 مہینے گزر گئے، اس کے بعد دوبارہ نیا نکاح کر کے واپس لا سکتا ہے، اختیار ہے اس کے پاس۔ 1 طلاق دینے کا فائدہ یہ ہے۔ اچھا ایک اور بات کہہ دوں، طلاق دے دی نا، 1 طلاق دے دی، بھائی دیکھیں طلاق کس لیے ہوتی ہے؟ طلاق ہوتی ہے نکاح کو توڑنے کے لیے، نکاح کے بندھن کو ختم کرنے کے لیے، یہ نکاح کی پابندیاں ان سے آزاد کرنے کے لیے طلاق ہوتی ہے۔ جب ایک بار طلاق دے دی، وہ بیوی نہیں رہی، دوسری طلاق تیسری طلاق کس کو دے رہے ہو؟ وہ تو تمہاری بیوی نہیں ہے، اس لیے دوسری اور تیسری طلاق بیکار جاتی ہے، دینے کی ضرورت ہی نہیں بنتی۔ دنیا کی کوئی عقل مندی، کوئی دانشوری اس نقطے کو نہیں سمجھا سکتی کہ دوسری طلاق تم کس کو دے رہے ہو۔ طلاق 1 ہو گئی، بیوی تمہارے نکاح سے نکل گئی، اب اس کو کیسے تم طلاق دیتے ہو؟ دوسری اور تیسری بنتی ہی نہیں۔ اس لیے اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھو، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھو۔ صرف طلاق دینی ہو، اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے، ایسا موقع نہ بن جائے، اگر بن بھی جائے تو 1 پہ اکتفا کیجئے۔ طلاق کا چوتھا ادب کیا ہے؟ جب خامد نے کہہ دیا نا طلاق، اب پتہ کیا ہوتا ہے؟ بیوی فوری طور پہ نا انہیں آپدا بیگ سنبھالنا ہے، گھر فون کرنا ہے، ابا مینوں لے جا، بھائی مینوں لے جا، بلکہ اب تو لے کے جانے کی بات ہی ختم ہے۔ گاڑی کروائی، ٹیکسی کروائی، رکشہ لیا، خود ہی میکے پہنچ جاتی ہے، 1 منٹ بھی خامد کے گھر نہیں رہتی۔ اور خامد بھی ماشاءاللہ اتنا جارا پہلوان ہوتا ہے، وہ کہندا چل نکل ہوں، نہیں کروں باہر نکل جا، مینوں نظر نہ آویں۔ جبکہ طلاق کے آداب کے اندر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن۔ رب کے قرآن نے کہنے کا انداز کتنا پیارا اختیار کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہ نکالو ان کو ان کے گھروں سے۔ کیا کہا؟ اپنے گھروں سے نہیں، ان کے گھروں سے۔ کن کا گھر؟ اس بیوی کا گھر جس نے اس گھر کے اندر 6 مہینے گزارے، 6 سال گزارے، 10 سال اس گھر کے اندر بیوی بن کے گزارے، اس بیوی کا گھر ہے، اس کے گھر سے اس کو نہ نکالو۔ لا تخرجوہن، طلاق دے دی، 1 طلاق دینے کے بعد تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں کہ تم اپنی بیوی کو گھر سے نکالو، اور بیوی بھی اپنے ہوش کو ٹھکانے میں رکھے، وہ بھی گھر سے باہر قدم نہ رکھے، بلکہ اگر گھر سے باہر جانا اس کی ضرورت تھی بھی نا، اب کنٹرول کرے، اب زیادہ گھر میں رہے، اب باہر جانے پہ کنٹرول کرے۔ ذرا حکمت کیا اس کی؟ 3 مہینے تو گھر رہنا ہے نا، 1 طلاق کے بعد 3 منتھلی پوزیشن اس نے گھر میں گزارنی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دونوں خامند اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، دل قریب ہو جائیں گے، غصہ ختم ہو جائے گا، اللہ دوبارہ سے پھر ملا دے گا۔ یہ حکمت ہے اس کے اندر۔ اور یہ جو عدت ہے نا، بیوی کو طلاق مل گئی، اب اس کے بعد عدت شروع ہو گئی، اس عدت کے دوران
فقہا کہتے ہیں شریعت کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے عورت کی ذمہ داری ہے اس عدت کے دوران بن ٹھن کے رہے، اچھے کپڑے پہنے، میک اپ کریں، بن ٹھن کے رہے، اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں کو آپس میں دوبارہ ملنے کا موقع مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مزاج ایسے بنائے، غصہ آتا ہے بعد میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر بیوی اپنے میں کے چلی گئی، یہ پہلوان سب اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو دوریاں تو اور بڑھ جائیں گی۔ پھر کون سوچے گا ان کو ملانے کا؟ دنیا تو جدا کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، دنیا تو انسان کے اندر نفرت بھرنے کو بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بڑی مشہور بات کسی نے کہی تھی، قید کر لیا سانپوں کو سپیروں نے یہ کہہ کے، انسان ہی کافی انسان کو ڈسنے کے لیے، اب تو سگے بہن بھائی ڈسنے کے لیے کافی ہے، ماں باپ ڈسنے کے لیے کافی ہے۔ میں ان کو ماں باپ تصور ہی نہیں کرتا جو اپنی اولاد کے گھر اجارنے پہ تلے ہوتے ہیں اور گھر بسانے کا تھوڑا سوچا کرتے ہیں۔ وہ کیسے ماں باپ ہیں؟ شفقت ہی کوئی نہیں ان کے دل میں، گھر بنانے کا، گھر سنوارنے کا طریقہ ہی نہیں سمجھتے۔ دین اسلام نے ایک ایک بات سمجھا دی ہوئی ہے۔ تو طلاق کے آداب میں کیا ہے؟ خامد اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد گھر سے نہ نکالے، 3 مہینے تک اس گھر میں رہنے کا حق رکھتی ہے۔ اس کا خرچہ، لباس، خوراک، علاج، تمام ضرورتیں خامد کی ذمہ داری ہے، خامد دینے کا پابند ہے۔ اگر نہیں دے گا عدالت اس کو دلوائے گی، اگر نہیں دے گا رب کائنات کی بارگاہ میں اس کو دینا پڑے گا۔ اور بیوی کی ذمہ داری ہے بیوی اپنا گھر نہ چھوڑ کے جائے۔ وہ قرآن کے الفاظ پہ غور کر لیا کرو، وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، ان عورتوں کے گھر سے نہ نکالو۔ اللہ اکبر۔ اور چھٹا ادب جو ہے، 7واں ادب طلاق کا، دوران عدت رجوع کا حق ہے۔ اگر خامد چاہتا ہے عدت کے دوران رجوع کر لے تو خامد کے پاس اختیار موجود ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ بیوی رجوع نہیں بھی کرنا چاہتی، خامد پھر بھی کر سکتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ عورت پہ ظلم کر دیا، عورت پہ ظلم ہے، اگر تو عورت اتنی تانگ ہے تو خلا کیوں نہیں لے لیتی؟ اس کے پاس خلے کا اختیار ہے نا، خلا لے لے وہ۔ لیکن اگر طلاق خامد نے دی ہے تو خامد کے پاس رجوع کا حق بھی موجود ہے۔ کیوں بھلا؟ میں نے پچھلے خطبے میں بتایا تھا کہ خامد کے پاس طلاق کا اختیار، رجوع کا اختیار اس لیے موجود ہے کہ سارے اخراجات، شادی کے سارے معاملات، سارا نفقہ یہ خامد کی ذمہ داری ہے۔ جس خامد نے لاکھوں روپیہ ایک بیوی پہ لگا دیا، وہ خامد اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کو طلاق بھی دے، اس سے رجوع بھی کرے۔ اس کے پاس اختیار موجود ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کا آداب وہ بھی میں نے بتا دیے۔ لہٰذا اگر خامد رجوع کرنا چاہتا ہے اور خامد کے پاس اختیار موجود ہے، نہ بیوی کا بھائی، نہ بیوی کے ماں باپ، نہ بیوی کا کوئی عزیز اس کو نہیں روک سکتا، اور جہاں پہ کسی نے روکا تھا رب نے قرآن نازل کر دیا تھا۔ صحیح البخاری میں یہ حدیث موجود ہے، سورہ البقرہ کی آیت، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس کو۔ جناب معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، ایک آدمی کے ساتھ نا اپنی بہن کی شادی کر دی، کچھ عرصہ زندگی گزرتی رہی، اختلاف پیدا ہو گئے، اس بندے نے طلاق دے دی۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن اپنے بھائی کے گھر آ گئی، عدت ختم ہو گئی تھی، عدت ختم ہونے کے بعد اس نے گھر آنا ہی تھا، گھر آ گئی۔ اب بعد میں خامد کے دل میں خیال آیا کہ مجھے رجوع کرنا چاہیے، اس نے رابطہ کیا، معقل بن یسار کی بہن بھی راضی ہے کہ رجوع ہو جائے، لیکن عدت ختم ہو چکی ہے، نکاح دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پتہ چلا کہ میری بہن بھی راضی ہے، وہ اس کا خامد بھی راضی ہے، تو دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ معقل بن یسار نے اس بندے کو بلایا، کہا دیکھ میں نے تجھے عزت دی تھی، اپنی بہن کا نکاح تیرے ساتھ کیا تھا، لیکن تو نے اس عزت کا خیال نہیں کیا، ساڑی پنجابی تینوں عزت راس نہیں آئی، تو نے میری بہن کو طلاق دے دی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب دوبارہ میں اپنی بہن کا نکاح تیرے ساتھ نہیں کروں گا۔ جب یہ کہہ دیا اللہ نے قرآن نازل کر دیا، کہا فلا تعذلوہن،
अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तराज़ौ बैनहुम। अल्लाह फरमाते हैं जब दोनों खामद और बीवी, ये औरत जिसको तलाक हुई है, इसको तलाक देने वाला खामद, जब ये दोनों आपस में राजी हैं दोबारा निकाह करने पे, तो तुम कौन होते हो रोकने वाले? लिहाजा उनको ना रोको बल्कि निकाह कर दो। माक़िल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये आयत सुनी ना, ईमान देखे कितना कमाल का है। हमारी तो इनाद नहीं मरती, हमारी तो ईगो नहीं मरती, हम तो अपनी नाक ऊंची रखते हैं। अल्लाह का फरमान आ जाए, रसूलुल्लाह का हुक्म आ जाए, अपनी इना पे रौंद के रख देते हैं। माक़िल बिन यसार कहने लगे जैसे मेरा रब राजी है वैसे मैं भी राजी हूँ। फौरन उस बंदे को बुलाया, उसके साथ अपनी बहन का निकाह कर दिया। और सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं वबउलतहुन्ना हक़्क़ु बिरद्दिहिन्ना, खामद के पास ज़्यादा हक है कि अपनी बीवी को वापस लेके आए। लिहाजा रुजू करना चाहे खामद तो रुजू करने का इख्तियार उसके पास मौजूद है। वली को चाहिए कि उस खामद उसी बंदे के साथ दोबारा निकाह कर दें। 8वां इसका अदब, इद्दत के बाद, इद्दत गुजर जाए तो दोबारा निकाह हो सकता है, ये मैं पहले बयान कर चुका हूँ। और 9वां अदब क्या है, औरत से कुछ लेना नहीं चाहिए। जब औरत को तलाक दी ना, उसका हक महर दबा लेना, उसका कुछ सामान पड़ा वो दबा लेना। ये याद रखें, जब तलाक देते ना कई लोग, भाई औरत जहेज़ लेके आती, हमारे यहाँ एक रिवाज बना हुआ है, अल्लाह ताला हमें इस रिवाज को ख़त्म करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐसा कोई मामला आ जाए, हमें अल्लाह ऐसी फहम अता फरमा दे कि हम इस काम से बच जाएं, रुक जाएं। औरत जहेज़ लेके आई है, सामान लेके आई है, माँ बाप से चीज़ें लेके आई है। अब जब तलाक दे दी ना, तो हम क्या करते हैं, उसके सामान को दबाने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें चोरी करेंगे, छुपा लेंगे, और क्या है उनको देने में टाल मटोल से काम लेंगे। या औरत अपने घर चली गई, तलाक हो गई, उसके सामान को पीछे से तोड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा ये चीज़ भी तोड़ दो, ये भी तोड़ दो। हत्ता के खामद ने अगर हक महर भी देना है वो भी दबा के बैठ जाएगा। मानते हैं आज तुम्हारे पास इख्तियारात मौजूद हैं, आज तुम उस औरत पे जुल्म करके उसका सामान दबा के बैठोगे, लेकिन कायनात के रब की अदालत में हिसाब पूरा पूरा होगा। वहां तो तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। पुत्र इतने कोली भी एक लका ली ना, कोली भी उनका भी क़यामत नूं हिसाब देना पैना है। हम बड़े यहाँ फन्नेखा बनते हैं, उस एक बेटी पे जुल्म करके। उसके माँ बाप से पूछो दिल कैसे टूटा है, उस औरत से पूछो जिसको लम्हा लम्हा मिनट मिनट इस घर की यादें सताती होंगी, बच्चों की उसको यादें तंग करती होंगी, उस औरत से पूछिएगा। और तुमने तलाक दे के अब उसके सामान को भी लूटना शुरू कर दिया। लिहाजा अल्लाह से डरिए, वत्तकुल्लाह रब्बकुम, अपने रब से डर जाओ जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है। और 10वां अदब क्या है, 10वां अदब ये है कि अपनी बीवी के राज को इफ्शा ना करना, राज को इफ्शा ना करना। कुर्बान जाएं, असलाफ की कैसी कमाल की बात है। सलफ में से ना एक मुहद्दिस ने अपनी बीवी को तलाक देने का इरादा कर लिया। हमसायों को, रिश्तेदारों को पता चला कि तलाक देने लगा जी। किसी ने पूछ लिया भाई तलाक क्यों देना चाहते हो, तलाक क्यों देना चाहते हो? कहते हैं मेरी बीवी है, मेरी बीवी है, मैं ये राज तुम्हें क्यों बताऊं, अपनी बीवी का कोई ऐब तुम्हें क्यों बताऊं, मेरी बीवी है। जब तलाक दे दी वो बंदा फिर आया, कहने लगा हुन दस दो, हुन तो तुम्हारी बीवी नहीं ना, हुन ही तलाक दे दो। कहने लगे हुन मेरे वास्ते अजनबी है, अब उसके ऐब मैं क्यों बयान करूं, एक अजनबी औरत के ऐब मैं क्यों बयान करूं? कल क़यामत को मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। यहाँ तलाक भी देते हैं, इल्ज़ाम भी लगाते हैं, कभी फाहिशे का इल्ज़ाम, कभी चोरी का इल्ज़ाम, कभी बदतमीज़ी का इल्ज़ाम, कभी उस पर क्या से क्या इल्ज़ाम लगाते हैं। तलाक के आदाब के अंदर ये शामिल है, जब उस बीवी को तुमने छोड़ दिया, ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, वो तुम्हारे लिए गैर महरम बन गई, तुम उसके लिए अजनबी, वो तुम्हारे लिए अजनबी, तुम्हारे पास कोई इख्तियार नहीं कि किसी की बेटी के बारे में अपनी ज़ुबानें खोलो। तुमने उसके साथ ज़िंदगी बसर की है, उससे खिदमत ली है, फ़ायदा उठाया है। अगर तलाक दे दी है तो एहसान ये करो कि उसके ऐबों पे पर्दा डाले रखो।
اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے گھروں کو ہنستا بستا رکھیں، اپنے گھروں کی رونقیں بہار رکھیں اپنے رب کی توفیق سے۔ اللہ نہ کرے اگر کبھی ایسی نوبت آ ہی جائے کہ جدا ہونا پڑ جائے تو جدا اس طریقے سے ہوں کہ جو طریقہ بعد میں ملنے کے قابل بھی ہو، گردنیں نہ جھکیں، نگاہیں نہ جھکیں، شرمندگی اختیار نہ کرنی پڑے۔ کوشش کریں گھر کا ماحول جنت نما رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کیا کریں، ان باتوں کو ایشو نہ بنا لیں، اپنی ناک کا مسئلہ سامنے نہ لایا کریں، ناک اونچی نہ رکھیں۔ اللہ کی قسم ناک اونچی رکھنے والوں کی اکثر ناک زمین پر رگڑتی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ ایک وقت میں تو سمجھتے ہیں اس میں ہماری عزت ہے، لیکن حقیقت میں عزت وہی ہے جو کائنات کا رب دیتا ہے۔ گھر کو بسانے میں عزت ہے، گھر توڑنے میں کوئی عزت نہیں ہوتی، ورنہ آپ کے اچھے بھلے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، آپ کے کزن بھی، وہ بھی بعد میں تالیاں بجاتے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ ویکھیا کس طرح ٹوٹے ہوئے نے، کیسے گھر ٹوٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔